إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقینا وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منا لزیارتک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم. عاشور کا دن، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب امام نے جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا. اور عجیب منظر تھا، ایک ایسا مقابلہ تھا اصحاب امام حسین میں کہ ہر ایک صحابی دوسرے پر سبقت لینا چاہتا تھا. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میں دوسرے پر سبقت لے کے حسین پہ قربان ہو جاؤں، اور ہر صحابی نے یہی خواہش بھی ظاہر کی. آپ نے دیکھا کہ وہ چند لمحوں کا مہمان جناب حر جب آتا ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں سب سے پہلے قربان ہو جاؤں. ایک یہ مقابلہ جو اصحاب میں تھا، اور دوسرا مقابلہ اہل بیت حسین میں تھا. اہل بیت کا ہر فرد بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم دوسروں سے پہلے اپنے مولا پہ قربان ہو جائیں. اور اس مقابلے میں جو سب سے آگے نکل گیا، جس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ جو اپنے بابا پہ قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا، وہ 6 ماہ کا بچہ تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو امام پہ قربان کیا. عزیزو، یہ سنتے رہتے ہو کہ یہ مقابلہ اصحاب میں بھی رہا اور یہ مقابلہ اہل بیت میں بھی رہا. اور عجیب ہے، یہ مقتل کہتا ہے کہ ہر ایک اہل بیت کا چاہنے والا دوسرے سے کہتا تھا کہ تم رکو، میں جاتا ہوں. جناب عباس سے کہا گیا کہ تو زور کمر حسین ہے، تو جائے گا مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی، مولا تم رہو ہم جاتے ہیں. جیسے یہ اکبر آگے بڑھے، قاسم نے بڑھ کے کہا کہ بھیا اکبر، تجھے پتہ ہے تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور ہے، تو بیٹھا رہے، میں جاتا ہوں، قربان ہوتا ہوں. یہ ایک مقابلہ تھا جو اہل بیت اطہار کے اندر جاری تھا. عزادارو، ایک وہ مقابلہ تھا جو خود حسین کی ذات میں جاری تھا. حسین کی ذات کے اندر کئی ایک صفات تھی، اور ہر صفت یہ چاہتی تھی کہ میں دوسروں پر سبقت لے جاؤں اور میں اپنے کمال کا مظاہرہ کروں. سب سے پہلی صفت جب آگے بڑھی، صفت شجاعت تھی، اور صفت شجاعت نے اپنا کارنامہ جب دکھانا چاہا، مقتل یہ کہتا ہے شجاعت حسین کے اندر اتنی تھی، علی کا بیٹا ہے، اور جب علی کے بیٹے نے جنگ کرنا شروع کی، ایک مرتبہ آواز دی، اشقیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے تم نے میرا بھیا عباس، ارے تم نے میرا بیٹا علی اکبر، ارے تم نے میرے 6 ماہ کے بچے پہ رحم نہ کیا. آؤ دیکھو آج حسین ابن علی ارے سب کا بدلہ لینے آتا ہے. ادرکم اللہ. جیسے امام نے حملہ کرنا شروع کیا، عمر سعد نے جملہ کہا. عمر سعد نے کہا اے ملعونو، تمہیں پتہ نہیں ان فی جنبہ لقلب ابی، اور یہ علی کا علی بیٹا ہے، تمہیں پتہ نہیں اگر ایک ایک کر کے مولا کے مقابلے میں گئے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ادرکم اللہ. صفت شجاعت جب آگے بڑھی، ایک آواز آئی، مولا تو کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ جیسے ہی آواز آئی،
صفت صبر آگے بڑھی اور صفت صبر نے آگے بڑھ کے شجاعت کو روک لیا، کہ جنگ نہیں کرنا ہے مولا، مجھے صبر کرنا ہے۔ اور کس عالم میں صبر کیا؟ یہ کائنات سن کے روتی ہے، ارے کس پہ صبر کیا؟ کبھی بازوؤں کے کٹنے پہ صبر کیا، ارے کبھی علی اصغر کو قبر سے نکالنے پہ صبر کیا۔ جب صبر کی صفت آگے بڑھتی ہے تو وہاں پہ پھر عاطف بھی نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین تیرے صبر پہ کیا کہوں، ارے انبیاء جہاں پہ آ کے سجدہ کرے، تیرے صبر کی کیا عظمت ہے۔ اور صبر فقط یہ نہیں تھا کہ مصیبت پہ حسین نے صبر کیا، بلکہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں اس صبر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جب ساری مصیبتوں کو دیکھ لیا اور مولا نے ہر مصیبت کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے تمام چاہنے والوں کو لاشوں کو آ کر گنجے شہداء میں رکھ دیا، آواز آئی، اے حسین تو نفس مطمئنہ بن کر جنگ کر۔ اور وہیں پہ صبر کو پیچھے چھوڑ کے مولا نے مقام رضا کو آگے بڑھایا اور آواز دی، رضم بقضائک و تسلیما لامرہ لا با معبود سواک الہ العالمین۔ تو دیکھ رہا ہے یہ مصیبت بھی ہے، مصیبت کے باوجود اس ساری مصیبت پہ تیرا حسین راضی ہے۔ اسی لیے امام فرماتے میں نے الہ العالمین تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں دیا، ترکت طلًا فی ہواک، یہ جو کچھ تھا یہ تیرا تھا۔ ارے حسین نے کیا قربان کیا، وَأَيْتَمْتُ الْأَوْلَادَ لِكَيْ أَرَاكَ۔ عزادارو مولا فرماتے میں راضی ہو کر میں نے اپنی اولاد کو یتیم کر دیا، مولا میں اس پہ راضی ہو گیا، میری بہن کی چادر جائے گی، حسین راضی ہے۔ کا مقام رضا بھی ایک مقام پہ آ کے رک گیا۔ آخری صفت جو مولا کی آگے بڑھی، جس نے سب پہ اپنے آپ کو بھاری کر دیا، وہ صفت تسلیم تھی۔ جب تسلیم کی صفت آگے بڑھی، حسین نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس۔ ارے مولا کی تسبیح جاری ہے، شمر کمینہ کا خنجر جاری ہے، تسبیح خدا کو کاٹا جا رہا ہے۔ صفت تسلیم نے جب اپنا مظاہرہ کیا، امام نے آ کر آخری ودا کیا۔ عزادارو پتہ ہے کہ مقتل کربلا میں کئی ایک ودا ایسے ہیں کہ جن کو بی بی خواب میں آ کر پڑھنے والوں سے بھی کہتی تھی اور سننے والوں سے بھی کہتی تھی۔ جب بھی مصائب پڑھے جاتے تھے تو خطبہ کو بی بی آ کر کہتی تھی، تمہیں پتہ نہیں میرے حسین پہ کیا گزری ہے، کا شہادت اپنی جگہ پر، مردوں کا کام ہی شہید ہو جانا ہے، لیکن میرا آخری بیٹا جب جا رہا تھا میدان کربلا کی طرف اور ودا کر رہا تھا، جب بھی تمہارا دل کرے میرے حسین پہ رونے کے لیے تو وہ آخری ودا ضرور پڑھا کرو۔ وہ آخری ودا کیا تھا؟ مولا جب تیار ہو کر خیموں سے باہر آ رہے ہیں، جیسے خیموں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ذوالجناح کو اشارہ کرتے ہیں۔ ذوالجناح کا نام تھا جواد، اور جواد کہہ کے پکارتے تھے مولا، اور اشارہ کیا، یہ جواد تو حرکت کیوں نہیں کرتا؟ مجھے لگتا ہے تو تھک گیا ہے۔ اے جواد یہ میرا آخری سفر ہے، اس کے بعد تیری زین پہ زہرا کا لال نہیں بیٹھے گا، یہ آخری زحمت گوارا کر لے، مجھے فقط میدان تک پہنچا دے۔ اے جواد اس کے بعد تجھے تکلیف نہیں دوں گا، اللہ۔ جواد نے رونا شروع کیا، روتے روتے اشارہ کیا کہ مولا میں تیرا نافرمان نہیں، مولا میں تیرا مطیع ہوں، لیکن میرے قدموں کی طرف تو دیکھ۔ ارے 4 سالہ بچی آواز دے رہی تھی، یا جواد آبی، اے میرے بابا کے ذوالجناح جو بھی خیام سے نکلا
ارے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، ہمارا آخری سہارا۔ جیسے ہی بی بی نے بیان کیا، امام نے کہا اے بیٹا یہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مجھے جانا ہے۔ تو کہا بابا پھر ایک منت لگاتے جاؤ، ایک احسان کر دو اپنی بیٹی پہ۔ کیا احسان کر دوں؟ بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ردنا الی مدینہ جدنا، بابا یہ 30,000 کا وحشی لشکر، ارے بابا تو آخری سہارا ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے ارے بابا ہمیں مدینے پہنچا دو، آپ کے بعد شمر ہوگا اور اس ملعون کے تماچے نیزے سے چادریں اتارے گا۔ ادرکم اللہ۔ امام نے دلاسا دیا، اور کس طرح دلاسا دیا جانتے ہیں زیادہ لوگ؟ بی بی نے کہا عائشی کہ بابا آپ کو یاد ہے نا جب ہم کربلا کی طرف آ رہے تھے اور ایک منزل میں پہنچے تھے اور وہاں پہ آپ کو پتا چلا کہ ہمارے چچا مسلم شہید ہو گئے، اور آپ نے ان کی اولاد کو کس انداز میں بتایا تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں نا؟ جی بیٹا جانتا ہوں۔ کہ آپ نے مسلم کی یتیمہ کو گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کے پیار کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، اگر مسلم نہیں تو میں تو ہوں۔ بابا آپ کے جانے کے بعد تیری 4 سالہ بچی کس کے سہارے پہ جیے گی؟ بابا آخری وقت میں مجھے پیار کرتے جاؤ، مجھے پتا چلے حسین کی یتیمہ کیسے ہوتی ہے۔ ادرکم اللہ۔ مولا تیار ہوئے، خیموں سے باہر نکلے، آخری سہارا تھا بیویوں کا۔ جیسے ہی مولا نے اپنے ذوالجناح کو میدان کی طرف روانہ کیا، تیزی سے ذوالجناح نے قدم اٹھانا شروع کیے۔ ایک خیمے میں بیٹھی تھی بہن نے آ کر آواز دی مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے بھیا کیا جلدی ہے، ذرا آہستہ آہستہ چلو، اگر آہستہ آہستہ چلو گے ارے ہمارا سہارا باقی رہے گا، آپ پہ نظریں رہے گی، ہم مطمئن رہیں گے۔ ادرکم اللہ۔ مولا آگے میدان کربلا میں، میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے جنگ کی، اور یہ آخری وداع نہیں تھا، جنگ کرتے رہے۔ مقتل نے یہ لکھا ہے کہ امام نے اپنی شجاعت کے جب مظاہرے کیے تو اشقیاء کی فوج کو اتنا کربلا سے دور کیا کہ بعض مقتل کی یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ جب شجاعت نے اپنے جوہر دکھائے تو یہ ساری فوج بھاگ گئی۔ جیسے ہی بھاگتی ہے، امام علیہ السلام 2 کام کرتے تھے، ایک کام یہ تھا کہ فوجوں کو دور کرنا تھا، اور دوسرا آ کے خیام کا اہتمام کرنا تھا، خیام کا محافظ بننا تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام جب جنگ کرتے تھے تو خیموں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، اتنی جنگ کرتے کہ دشمن کو دور کر کے پھر خیموں کی طرف آ جاتے۔ اور یہ ایک راز تھا جو بہن بھائی میں تھا، اور بہن مطمئن تھی، جب تک جنگ کرتا رہا بہن باہر نہیں آئی۔ لیکن ایک ایسا عالم آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری بار آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں یا اختی ایتینی بثوب لا یرغب فی، بہن وہ پرانا لباس لے آؤ جو ماں نے دیا تھا، حسین زیب تن کرنا چاہتا ہے۔ بہن کو پتا چل گیا میرے بھیا کا آخری وقت آ گیا، بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا اے بیویوں آؤ ماتم کرو، میرا بھیا جا رہا ہے، اپنی چادروں کا خیال خود کر لو۔ ادرکم اللہ۔ پرانا لباس لیا، امام جانا چاہتے ہیں، زینب نے بڑھ کر گلے کا بوسہ لیا، کہا بھیا تو جا رہا ہے، میں ماں کی وصیت پہ عمل کر لوں۔ ادرکم اللہ۔ جیسے ہی گلے کا بوسہ لیا، امام بڑھ کر آتے ہیں، بہن ذرا ہاتھوں کو آگے لاؤ۔ ارے میں ہاتھوں کو بوسہ دوں کیوں؟ میں بھی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ارے حسین چلا جائے گا، تیرے ہاتھ ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی۔ ادرکم اللہ۔ آئے میدان جنگ میں، جنگ کرتے کرتے جب زہرا کا لال جنگ کر کے تھک گیا، اس کے بعد امام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ذوالجناح پہ روک کر اطمینان کے عالم میں تھوڑا سا سہارا لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سستانا چاہتے ہیں۔
اسی اسنا میں فجاء حجر فوقع علی صدرہ، ایک پتھر آتا ہے اور پتھر کا عالم کیا ہوتا ہے کہ امام کی پیشانی پہ لگتا ہے، جیسے ہی پیشانی پہ لگا خون کا فوارہ چھوٹا، امام نے جب مدینے کا رخ کر کے پتھر کو کھانے کے بعد فقط ایک ہی آواز دی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے نانا تو گواہ ہے نا کہ تیرا نوازا تیرے دین کو بچانے کے لیے کن کن مصائب پر صبر کر رہا ہے۔ پتھر کا لگنا تھا، متن یہ کہتا ہے کہ اس پتھر کے بعد مولا اپنے آپ کو ذوالجناح پہ نہیں رکھ سکے۔ ارے آہستہ آہستہ جب آتے ہیں زمین پہ، کس عالم میں زمین پہ آتے ہیں؟ متن نے لکھا کہ امام کو زین سے آنے کے لیے زمین پر پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیروں سے نشانہ بناتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزوں سے نشانہ بناتا ہے۔ مولا ایسا ایسا جب زمین پہ آئے، امام زمانہ کا مرثیہ بلند ہوا، معصوم پردہ غیب میں بیٹھ کے آواز دیتا ہے، او مہدی کا سلام ہو میرے اس جد کے رخسارے پہ جو تیروں کو لے کے زمین پہ آیا۔ تیر لگتے رہے، مولا جب زمین پہ آئے، ادرکم اللہ، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے حسین، لیکن اشقیاء کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ امام کے قریب ہو سکیں۔ چاہتے بھی تھے کہ قریب ہوں، لیکن ڈر بھی اتنا تھا کہ ہو نہیں رہے تھے۔ اور اس عالم میں امام تسبیح خدا میں مصروف ہیں، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ جب اشقیاء کے اندر یہ آواز آئی کہ جاؤ حسین کو ذبح کرو، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائے۔ ایک لعین آ کر یہ مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو اگر حسین دنیا سے جا چکے ہیں تو ایک امتحان کر لو۔ کہا وہ کیا ہے کہ اگر حسین ہے، جب تک زندہ ہے کسی کی جرت نہیں ہوگی خیام کی طرف بڑھے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے، ارے خیموں کا رخ کرو، خیموں میں بیویوں کی چادروں کو اتارنا شروع کرو۔ بس یہ لشکر جیسے خیام کی طرف بڑھا، امام نے تلوار کی ٹیک سے آواز دی، اللہ حرون یدع الماذا تعالی علیہ، اگر تم دیندار نہیں ہو کم از کم آزاد بن کر زندگی بسر کرو۔ ارے حسین زندہ ہے، حسین کے زندہ ہونے کے باوجود تم خواتین کی طرف جا رہے ہو۔ ادرکم اللہ، آ گیا وہ آخری وقت، اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے اپنی حسرت مٹا لی۔ حسرت مٹانے کے بعد عجیب منظر ہے یہ مقتل کا عزیزو، کہ جہاں پہ حیوان بھی آ کر امام کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے درندے تھے، یہ کیسے وحشی تھے، یہ کیسے حیوانیت سے گرے ہوئے تھے کہ جب امام کو شہید کر دیتے ہیں، شہید کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ذوالجناح آتا ہے، اور ذوالجناح آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے اپنی زبان حال میں، مولا سوار ہو جا، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ امام نے اشارہ کیا، ذوالجناح اب میں جانے کے قابل نہیں، اب میں خیام میں نہیں جا سکتا۔ عزادارو سنو گے کیا کیا ذوالجناح نے؟ ذوالجناح نے جو پہلا کام کیا، امام کی لاش سے تیر نکالنا شروع کیے۔ ارے منہ سے تیر نکالتا ہے، تیر نکالنے کے بعد اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خیام کی طرف بڑھتا ہے۔ عمر صاحب نے آواز دی، یہ وہ ذوالجناح ہے جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے۔ ارے خیموں کی طرف جا رہا ہے، اشقیاء نے تیر برسانا شروع کیے۔ عمر صاحب نے روک لیا، کہا اے اشقیاء تمہیں معلوم نہیں یہ ذوالجناح وہ ہے جس پہ رسول سواری کیا کرتے تھے۔ ارے تیر اندازی نہ کرو، اے ملعون تجھے رسول کی سواری کا تو احساس ہے؟ ارے جو دوش پیغمبر کا سوار ہے وہ کربلا کی زمین میں ذوالجناح جا رہا ہے خیموں کی طرف۔ خیموں پہ آیا، بیویاں اکٹھی ہو گئی، سب نے سمجھا کہ شاید مولا آ گئے۔ دیکھا ذوالجناح ہے، سوار نہیں، 4 سالہ بچی آگے بڑھی، 2 سوال کیے۔ پہلا سوال، من الذی یتمنی فی صغر سنی، او میرے بابا کا ذوالجناح مجھے بتا، مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا؟ ارے میں یتیم ہو گئی۔ دوسرا بہن جو کیا، دوسرا سوال یہ کیا،
اے میرے بابا کے ذوالجنا یہ بتا اسوک یا ابی ام قتلت جانا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا نہیں، ارے پیاسا شہید تو نہیں کیا گیا۔ بس ذوالجنا نے خبر پہنچانی تھی، بیویاں آئیں، خیموں سے باہر آئیں، 70 قدم کا فاصلہ تھا لیکن بھیا کو نہ دیکھ سکی، بھیا کو نہ پہچان سکی۔ جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، وہ شمر جالس علی صدرے، ارے شمر بیٹھا ہے، کند خنجر ہے، حسین کا سر بدن سے جدا کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔